اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، عزیز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج بہت زیادہ ہی گرمی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا خوشگوار ماحول کے اندر بنائی جائے۔ تو ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا پرسکون ماحول ہے، یہاں پر ہر طرف ہریالی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تو آج اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا باہر نکل کر ایک پیاری سی ویڈیو بنائی جائے۔ تو آج ناظرین میرا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا توبہ کا واقعہ۔ تو وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بڑا ہی پسند آئے گا۔ تو جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں تو کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ کہ باقی میری ویڈیو ساری اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ باہر میں نکال کر یہ ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آج گرمی بہت زیادہ تھی، تو آپ نے کمنٹ کے اندر بتانا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بتانی ہے کہ آپ کو جو واقعہ سنانے لگا ہوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اور ایک اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بھی واقعہ سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہوئے گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دور کا ایک امیر ترین شخص تھا، تو میں اکثر اوقات بازار میں جاتا اور وہاں جا کر جو ہے وہ میں لوگوں کو دیکھتا جو حاجت مند ہوتا اس کو رقم تقسیم کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن بازار میں گیا اسی ارادے سے کہ کوئی شخص مل جائے تو میں اس کی خدمت کروں۔ تو بھائیوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بازار گیا تو میری نظر ایک عورت پر پڑی جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ ایسی خوبصورت تھی کہ اگر بند کمرے کے اندر وہ ہوتی تو اندھیرے کے اندر اس کے حسن سے روشنی جھلک اٹھتی، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا تھا۔ تو جب اس عورت نے دیکھا کہ حسن میری طرف دیکھ رہا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے نوجوان، حیا کر، تو میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بات تو بہت زیادہ بڑی تھی، میں نے پوچھا کس سے حیا کروں؟ اس نے کہا اس سے حیا کر جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو یہ بات تو اس کی میرے دل پر چوٹ تو لگی، لیکن اس کا حسن اتنا تھا کہ اس چوٹ کا کوئی اثر نہ ہو سکا۔ میں دوبارہ جو ہے وہ اس عورت کو دیکھنے لگا۔ تو پھر جب میں دیکھنے لگا تو اس عورت نے کہا کہ تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا تو مجھے بڑی پسند ہے۔ کہا مجھ میں کون سی چیز ایسی ہے جو تجھے پسند ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تیری آنکھیں، تیری چیل جیسی آنکھیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ اس نے کہا کہ اے نوجوان، یہاں ہی ٹھہرنا، میں یہاں پر ہی ٹھہرے رہنا، میں بھی آتی ہوں، یا اپنے کسی غلام کو بھیجتی ہوں، یہاں پر ہی 2 منٹ کھڑے رہنا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں پر ہی کھڑا رہا، شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرے یا رشتے کے لیے اپنے غلام کو بھیجے، اس طرح کی میرے ذہن میں بات تھی۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آئی، اس کے پاس ایک تشتہ یعنی ایک تھال تھا، اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے میری طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ہماری جو مالکن ہے اس کی طرف سے۔
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہ تھال کو پکڑا، اس تش کو پکڑا، میں نے کپڑا ہٹایا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس تھال کے اندر اس عورت کی 2 آنکھیں تھیں۔ اللہ اکبر! اور اس کے ساتھ ایک رکا پڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ میں اس چیز کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتی جس سے ایک بندہ مومن جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر رونے لگا کہ حسن تو اتنا گیا گزرا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس سے بھی تو گیا گزرا ہے۔ تو وفا فرماتے ہیں کہ بڑے ہی پریشانی ہوئی، میں گھر واپس آ گیا، پوری رات جو ہے وہ مجھے نیند بھی نہ آئی اور رب سے معافی مانگتا رہا کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے باوجود صبح جب میں اٹھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے رب سے تو معافی مانگی ہے، لیکن اس عورت سے معافی تو مانگ لوں جس عورت نے اپنی آنکھیں مجھے دی تھی، اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کے گھر کی طرف چلا، جب اس کے گھر پہنچا تو اس کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، بہت زیادہ پریشانی ہوئی، میں واپس آ گیا۔ رات کو سویا تو خواب میں وہ عورت مجھے ملی تو میں نے اس سے کہا کہ عورت مجھے کچھ نصیحت کر۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ حسن جب تنہائی میں ہو تو رب کو یاد کیا کر، رب کو کبھی نہیں بھولنا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس دن سے ہی میں نے جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کو یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا۔ تو دوستو، توبہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ گار کے ہاتھ اٹھے بڑے ہی پسند ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو انعام عطا فرماتا ہے کہ یعنی جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ جتنا بڑا پاپی ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم لمبی امید باندھے بیٹھے ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا تو ہم جو ہیں وہ اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگ لیں گے، ہم نمازی بن جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ اپنے چہرے پر داڑھی شریف سجا لیں گے۔ ہم لمبی امید تانے بیٹھے ہیں کہ ابھی نوجوان ہیں، ابھی جوانی کے 4 دن ہیں، یہ شیپ شوپ کروا کے ذرا منڈا کھنڈا لا کے جو ہے وہ میں لوگوں کو دکھاتا پھروں کہ جو دیکھو میں کتنا حسین جوان ہوں، اور جو ہے وہ لڑکیاں مجھ پر فدا ہونے لگیں۔ یہ ہمارے نوجوان نسل کی سوچ ہے۔ تو بھائیو، ایسی لمبی سوچ کبھی نہ سوچیں، اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگیں۔ بنی اسرائیل کے شخص بڑا ہی نیکوکار تھا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ تیری زندگی 1000 سال ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی لمبی زندگی ہے 1000 سال، تو کیوں نہ ہو کہ میں 900 سال جو ہے وہ گناہ کرتا ہوں، آخری 100 سال جو ہے وہ میں نیکی کروں گا، اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگوں گا۔ وہ 900 سال ہی گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، 900 سال گزر گئے۔ 900 سال جب گزر گئے تو اس نے کہا ابھی 100 سال پڑے ہیں، 90 سال گناہ کرتا ہوں، آخری 10 سال رب سے معافی مانگ لوں گا۔ تو اس نے جب اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگ لی تھی، آخری 10 سال بچے، اس نے کہا ابھی 10 سال پڑے ہیں، 9 سال گناہ کرتا ہوں، آخری سال جو ہے وہ میں توبہ کر لوں گا۔ جب آخری سال آیا اس نے کہا ابھی 12 ماہ پڑے ہیں، 11 ماہ گناہ کرتا ہوں، 1 مہینہ رب سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ 9 مہینے بھی گزر گئے،
एक महीना रह गया। उसने कहा अभी 30 दिन पड़े हैं, 29 दिन गुनाह करता हूँ, आखिरी दिन रब से तौबा कर लूँगा। रब गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, वो मुझे माफ़ कर देगा। तो भाइयों फिर 29 दिन भी गुजर गए और फिर जो है वो आखिरी दिन बचा। उसने कहा अभी आखिरी दिन पड़ा है, मेरा फ़लाँ गुनाह बाकी है, आखिरी 1 घंटे में तौबा कर लूँगा और फिर जो है वो मैं दुनिया से चला जाऊँगा। वो आखिरी दिन भी गुनाह करता रहा। ऐसी उसको गुनाहों की लत पड़ गई थी कि वो आखिरी वक़्त भी गुज़र गया, यहाँ तक कि इज़राइल ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया और वो दुनिया से बग़ैर तौबा के ही मर गया। तो भाइयों, लंबी उम्मीदें तानना, लंबी उम्मीदें रखना कि बुढ़ापा आएगा, हम चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, बुढ़ापा आएगा तो हम जो है वो नमाज अदा करेंगे, बुढ़ापा आएगा तो हम रब से इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अभी जवानी है, अभी फ़लाँ है, अभी ये काम करना है, अभी यो वो काम करना है, अभी जो है वो मेरे पास बिज़नेस है, ये काम कर लूँगा, जब बिज़नेस से रिटायर होऊंगा, किसी पेंशन मिलेगी तो हज पे चला जाऊँगा, उस वक़्त अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा। वो ऐसा बंदा ये गुफ्तगू कर रहा है कि जिसके पास एक सांस भी अपनी नहीं है, उस पर ये कंट्रोल नहीं है कि एक सांस भी, अगली सांस भी वो खुद ले सके। ऐसा बंदा ऐसी गुफ्तगू करता है कि बुढ़ापे में जाके हज भी करूँगा, उम्रा भी करूँगा और जो है वो मैं रब से गुनाहों की माफ़ी भी मांग लूँगा। तो लंबी उम्मीदें मत मांगे, लंबी उम्मीदें मत रखें और रब से माफ़ी मांगें। अब वक़्त है कि वक़्त पर गिरा कतरा काफ़ी है आबे खुशन दाम का, जब जल गया खेत फिर बरसा मी, फिर किस काम का। तो भाइयों, आज वक़्त है, वक़्त पर जो है वो रब से माफ़ी मांग लें। ऐसा ना हो कि जो है वो हम दुनिया से चले जाएं बग़ैर तौबा के ही। तो भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हमें सही मानों के अंदर वक़्त पर तौबा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाली नई हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी आल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।